الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن رواه البيهقي في شعب الإيمان صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا سب سے آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد بالکل قریب ہے اور استقبال رمضان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ رمضان کیسے گزاریں، اور آج آخری جمعہ ہے کہ رمضان المبارک بالکل اختتامی مراحل میں ہے۔ آخری عشرے کی تاخیراتوں میں بھی 21، 23، 25 اور 27 گزر گئی، صرف ایک تاخیرات باقی ہے 29 کی۔ تو آج کا دن بڑا ہی بابرکت اور باسعادت دن ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری عشرے میں بھی 27 رمضان المبارک اور ساتھ ساتھ آخری جمعہ، تو یہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت دن ہے۔ انسان کی زندگی کا سفر بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے سفر کو مکمل کر رہا ہے۔ یہ مہینہ اس پہ بھی گزرا جس نے روزے رکھے، مہینہ اس پہ بھی گزرا جس نے روزے نہیں رکھے، یہ ایام ان پہ بھی گزرے جنہوں نے تلاوت کی، اور یہ دن ان پر بھی گزرے جنہوں نے تلاوت نہیں کی، یہ گھڑیاں ان پر بھی گزری جنہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، اور یہ گھڑیاں ان پر بھی گزری جنہوں نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، یہ ساعات ان پر بھی گزری جنہوں نے اشراق، اوابین، چاشت اور تہجد کی پابندی کی، اور یہ ساعات ان پر بھی گزری کہ جنہوں نے فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ یہ وقت ان پہ بھی گزرا جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اللہ کے نام پر خوب خرچ کیا، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، ان پہ بھی یہ مہینہ گزر گیا کہ جو اپنے مال کی دولت کو جمع کرتے رہے اور گنتے رہے، صبح و شام ساری کوشش اپنی دولت کے لیے کرتے رہے، یعنی وقت سب پہ گزر رہا ہے، لیکن کارآمد وہ انسان ہے جس نے اس وقت کو قیمتی بنایا تھا۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچ گیا، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر یہ تو ایک دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ ہم کامیاب اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سرکاری نوکری ہو، 25 سے 30 لاکھ کا محل اور بنگلہ ہو، لاکھوں روپے پر مشتمل گاڑی ہو، موبائل ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ انسان کامیاب ہے، اس کے مہینے کی آمدنی 2 لاکھ روپے ہے، اس کے 8 سے 10 بیٹے ہیں، 5 سے 6 گاڑیاں ہیں، ہر علاقے کے اندر اس کے مکانات موجود ہیں۔ آج کا انسان کہتا ہے یہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ رب العالمین نے کامیابی کا معیار دولت کو نہیں بنایا، کامیابی کا معیار اعمال کو بنایا۔ اعمال کے ساتھ جڑ کر ہی انسان کے لیے کامیابی، اور اللہ اسی کی وجہ سے انسان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے دور کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ یہ واقعہ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا۔ یہ بیٹا ہر وقت اپنی عبادت میں، تلاوت میں لگا رہتا۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بیٹھا تھا، اس کے وزراء بھی تھے، بادشاہ کے رفقا بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ جب یہ آیا، اس نے معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا، اور یہ آ کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا۔ تو بادشاہ کے وزیروں نے بادشاہ سے کہا اس بیٹے نے تمہیں بڑا ذلیل کر دیا، بڑا رسوا کر دیا، دیکھو اس کا لباس پہ بند لگے ہوئے ہیں اور اس کی زندگی تنگدستی میں گزر رہی ہے، اور ہر وقت اس کے ہاتھ میں یا قرآن یا تلاوت ہے، بس یہ اسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جب اس کے وزراء نے یہ بات کہی، ہارون الرشید کا یہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایک پرندہ تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ پرندہ تیرے حکم سے اڑ کر آئے اور میرے کندھے پر بیٹھ جائے۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر آیا، ہارون الرشید کے بیٹے کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا یہ پرندہ اڑ کر دوبارہ اپنی جگہ چلا جائے۔ پرندہ اڑ کر دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا۔ وزیروں کو پتہ چل گیا اس نوجوان کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، کہ اس کی کرامت ہے، اس نے دعا کی اور پرندہ اڑتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تو اب یہ بیٹے نے کہا میری آپ کے ساتھ رفاقت نہیں ہو سکتی، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ بیٹا جانے لگا، باپ کو نصیحت کی اور یہ چلا گیا۔ ہارون الرشید کا یہ بیٹا ہفتے میں 1 دن مزدوری کیا کرتا تھا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے گھر کی تعمیرات کے سلسلے میں ایک مستری اور مزدور کی ضرورت تھی، تو میں بازار میں آیا، مستریوں کو تلاش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا یہ بھی بیٹھا ہے، اس کے پاس قرآن ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا مزدوری کرو گے؟ کہا کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ میری مزدوری ہوگی 1 درہم اور 1 دانق۔ دانق کہتے ہیں چھٹا حصہ، 1 درہم اور درہم کا چھٹا حصہ لوں گا۔ اور نمبر 2، جب نماز کا وقت ہوگا تو میں کام نہیں کروں گا، نماز کے لیے جاؤں گا، اطمینان سے نماز پڑھ کر آؤں گا۔ اگر راضی ہو تو مجھ سے مزدوری لو، راضی نہیں ہو تو مجھ سے کام نہ لو۔ یہ اس پہ راضی ہو گئے۔ کہا میں اسے لے کر آیا۔ کہا وہ شخص جب ہمارے گھر پہ آیا اور وہ کام کرنے لگا، وہ مستری تھا۔ شام کا جب وقت ہوا تو میں نے کیا دیکھا، اس ایک آدمی نے اتنا کام کیا جتنا 10 مستری اور مزدور کرتے۔ ساری دیواریں اس نے اکیلے بنا ڈالیں، گارا اس نے اکیلا لگا دیا، پوری دیواریں کھڑی کر دیں۔ میں حیران اور پریشان، ایک آدمی اتنا سارا کام کر گیا۔ تو میں نے اس کو مزدوری زیادہ دینا چاہی، 2 درہم دینا چاہی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا میں مزدوری لوں گا 1 درہم اور درہم کا چھٹا حصہ، اس سے زیادہ نہیں۔ وہی مزدوری اس نے لی۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں نے کہا اگلے دن پھر اس کو رکھوں گا۔ کہا اگلے دن میں دوبارہ گیا بازار، تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے یہ نہ ملا۔ میں نے کہا وہ شخص کہاں گیا جو کل یہاں بیٹھا تھا؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا وہ ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، باقی دن کام نہیں کرتا، صرف 1 دن کرتا ہے، اگلے ہفتے آپ کو ملے گا۔
کہا جب اگلا ہفتہ آیا پھر میں تلاش میں آیا تو وہ مجھے مل گیا۔ میں نے پھر کہا میرے پاس مزدوری کرو گے؟ کہا میری 2 شرطیں ہیں، ایک مزدوری لوں گا 1 درہم اور درہم کا چھٹا حصہ، نماز کے وقت کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں نے کہا دیکھوں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اتنا زیادہ۔ کہا میں چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گھر پہ آیا اس نے تلاوت شروع کی، تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کی۔ کہا وہ کھڑا ہوتا تھا، اشارہ کرتا تو گارا خود بخود بنتا اور اوپر جا کر بلاکوں میں لگنا شروع ہو جاتا۔ بلاک لگانے کی ضرورت ہوتی، بلاک کی طرف ہاتھ کرتا، بلاک اوپر اٹھتا، وہاں جا کر لگ جاتا۔ گارا بھی ملتا جاتا، بلاک بھی لگتے جاتے، دیوار بھی کھڑی ہوتی جاتی، دیوار بھی بالکل درست بنتی جا رہی۔ کہہ رہے میں حیرت میں پڑ گیا، اس نے صرف 1 دن کام کیا لیکن پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ اس نے کام کر دیا۔ پھر میں نے اس کو مزدوری ڈبل دینا چاہی، اس نے کہا نہیں میں اتنی مزدوری لوں گا جتنا میں نے تم سے کہا تھا۔ جب زندگی میں تقوی ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، رب العالمین وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام لے لیتا ہے۔ چونکہ ہم نے زندگی دھوکے میں گزاری، آج کا مزدور بھی 6 گھنٹے کا کام 10 گھنٹے میں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے رزق میں برکت کوئی نہیں۔ ٹائم شروع ہوگا 8 بجے، وہ نوکری پہ آتا ہے 8:30 بجے، چھٹی کا ٹائم ہوگا 5 بجے، وہ 4 بجے اپنے سامان کو سمیٹ لیتا ہے۔ آج کا مستری بھی 2 دن کا کام ہوتا ہے، وہ 6 دن لگاتا ہے۔ آج کا مزدور بھی 3 دن کا کام ہوتا ہے، وہ 7 دن لگاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے۔ رزق میں برکت کیسے ہوگی جب تو دوسرے کے مال کو اپنے لیے ناجائز طور پہ حلال کرنا چاہے گا، رب تجھ سے رزق کی برکتیں چھین لے گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں بڑا متاثر ہوا، دوسرے دن بھی اس نے بڑا کام کیا۔ اب میں نے کہا میں دوبارہ ہفتے کے بعد پھر اس کو بلاؤں گا، جو باقی کام میں اس سے لوں گا۔ کہا تیسرے ہفتے پھر گیا، تلاش کیا، اب وہ نہ ملا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہاں گیا؟ کہا وہ تو بیمار ہے، فلاں جگہ جھونپڑی میں ہے۔ اب وہ عامر بصری کہتے ہیں میں وہاں جھونپڑی میں پہنچا، دیکھا ہارون الرشید کا یہی بیٹا بیمار ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے مجھے پہچان لیا تو مجھ سے 2 باتیں کی۔ پہلی بات کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو میری چادر ہے اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے اس سے کہا نہیں میں آپ کو کفن کا نیا کپڑا پہناؤں گا۔ اس نے جواب دیا نیا کپڑا تو زندوں پہ اچھا لگتا ہے، مردوں کے لیے پرانا کپڑا بھی کافی ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کفن کا کپڑا کس کمپنی کا کس دکان کا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے اعمال کیسے کر کے آیا۔ اس لیے کفن کا کوئی بھی کپڑا ہو کوئی حرج نہیں، بس یہ دعا کرو اللہ قبر کے مراحل آسان کر دے۔ پھر اس نے نوجوان نے ان سے دوسری بات کہی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ لوٹا اور میری یہ لنگی ہے اور یہ چٹائی ہے، جو میری قبر کھودے گا اس کو یہ اجرت میں دے دینا۔ تیسری بات کہی میرا یہ قرآن ہے اور میری یہ انگوٹھی ہے، یہ تم جا کر ہارون الرشید بادشاہ کو دے دینا۔ اس نے کہا میں کیسے پہنچوں گا؟ کہا جب وہ سفر میں جانے لگے تو اس کو دے دینا، وہ تمہیں پہچان لے گا۔ کہا اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے قبر کھودی، قبر والے کو ہم نے وہ اجرت میں دی، اس کی تدفین ہو گئی۔ میں اس کا قرآن لے کر اور انگوٹھی لے کر گیا۔ ہارون الرشید کا گزر ہو رہا تھا، پہلے گھوڑوں پر نوجوان گزرے، پھر اس کے فوجی گزرے، پھر اس کے درباری گزرے۔ میں نے آواز دی ہارون الرشید میری بات سنو۔ وہ رکا، پوچھا کون ہو؟ کہا یہ قرآن ہے اور انگوٹھی ہے، آپ تک پہنچانی ہے۔ ہارون الرشید نے وہ قرآن اور انگوٹھی دیکھا تو پہچان لیا یہ تو میرے بیٹے کے پاس تھی۔ اس نے فوراً کہا تم میرے محل میں رکو، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آ کے تم سے بات کروں گا۔ چنانچہ واپس آیا، پوچھا تم نے میرے بیٹے کو کیسے پایا تھا؟ اس شخص نے کہا آپ کا بیٹا تو اتنا متقی پرہیزگار تھا، ہفتے میں 1 دن کام کرتا تھا اور 10 آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ تلاوت ہوتی تھی، اس کی انگلیوں کے اشارے سے گھارے اور مٹی خود مل کر اپنی جگہ لگ جاتی تھی۔ جب یہ اس کی باتیں سننے لگا تو ہارون الرشید رونے لگا۔ ہارون نے کہا اس کو غسل کس نے دیا؟ اس نے کہا میں نے غسل دیا۔ ہارون نے کہا اپنے ہاتھوں کو میرے قریب کرو۔ اس نے قریب کیے، ہارون نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور چوما۔ کہا یہ میرا بیٹا تھا لیکن اس کی محبت دین کے ساتھ تھی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ ہم تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، عقل مند انسان اگر کوئی تھا تو میرا یہ بیٹا تھا۔
پھر ہارون الرشید نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، پھر اسے اس کی قبر پر لے کر گئے، کافی دیر تک اپنے بیٹے کی قبر پہ یہ روتا رہا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، زندگی کا مقصد وہ انسان پا لیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ جمعۃ الوداع کا دن ہے، معلوم نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو، مہینہ تو آتا رہے گا لیکن ہم میں سے کس کی زندگی ہوگی یہ کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ اس لیے آج کے دن میں کاہت کر کے اٹھیں، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو، اور انسان موت کی تیاری میں اپنی زندگی گزارے۔ ملکہ عزبت کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تھا، اس نے کہا تھا اگر مجھے کوئی ایک منٹ زندگی دے گا میں اس کو 1,00,000 ریال دوں گی، جو مجھے 1 منٹ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن کون زندگی دے سکتا ہے جب زندگی کا پیدا کرنے والے کی طرف سے موت کا امر آ جائے؟ تو دنیا میں ایک بڑی واضح اور اٹل حقیقت ہے جس میں کوئی انسان آج تک اختلاف نہیں کر سکتا، سب دنیا میں آئے چلے گئے، کوئی باقی نہ رہا۔ اگر اسباب کے درجے میں اس دنیا میں کوئی باقی رہتا اور اس پر موت نہ آتی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں میں فٹ رہتا ہوں، میں اپنا بڑا خیال کرتا ہوں، بڑی اچھی غذائیں کھاتا ہوں، ہر وقت واک کرتا ہوں، اپنی زندگی میں یہ احتیاطیں کرتا ہوں کہ میں موت سے بچ جاؤں گا۔ اگر دنیا میں کوئی انسان اسباب کی وجہ سے موت سے بچ جاتا تو مشہور اور معروف ایک اداکار گزرا تھا مائیکل جیکسن، یہ موت سے بچ جاتا۔ لیکن جب یہ بھی موت سے نہ بچا تو دنیا میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ وہ انسان تھا جس نے اپنے سب سے پہلے گانے کی پہلی ایلبم مارکیٹ میں لائی، 4 کروڑ آدمیوں نے اس کے گانے کی ایلبم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور جب اس کے دوسرے گانے کی ایلبم مارکیٹ میں آئی 8 کروڑ افراد نے اس کو لیا۔ چند سالوں کے اندر اس کو امریکہ، برطانیہ، نیو یارک میں عروج مل گیا۔ اب اس نے کہا میں 150 سال زندہ رہوں گا۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا، اپنی پلاسٹک سرجری کروائی، اپنی کھال تبدیل کی تاکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں، اور اس نے اپنے لیے محل بنایا سب سے مہنگے اسپتال کے قریب کہ جس وقت میرا دم گھٹنے لگے، میرا سانس بند ہونے لگے، مجھے فوراً ہسپتال پہنچانا، مجھے آکسیجن لگے گی تو میری موت نہیں آئے گی۔ سب سے مہنگے ہسپتال کے قریب اس نے اپنے لیے گھر بنایا۔ اس نے اپنے محل میں 2 درجن ڈاکٹر رکھے جو اس کو صبح بھی چیک کرتے تھے، شام بھی چیک کرتے تھے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری داخل تو نہیں ہوئی۔ 24 ڈاکٹر صبح و شام اس کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ جب اس کے لیے غذا آتی تھی 3 لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہو کر آتی تھی، جب تک لیبارٹریوں والے اوکے نہ کرتے اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ 3 لیبارٹریوں میں اس کے لیے پانی ٹیسٹ ہو کر آتا تھا، اور جب تینوں لیبارٹریوں والے اوکے کرتے اس کے بعد یہ پانی پیتا تھا۔ آج تو کورونا میں کہتے ہیں 6 فٹ کا فاصلہ ہو، یہ 12 فٹ کے فاصلے پہ ملتا تھا۔ 12 فٹ کوئی آدمی دور ہو کر اس سے بات کرتا، یہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ ہر وقت اس کے ہاتھوں پہ دستانے ہوتے تھے، اس کے منہ پہ ماسک ہوتا تھا۔ اس نے اپنے محل میں آکسیجن کا پورا نظام رکھا تھا، جس وقت میرا سانس گھٹے گا، میرا دم بند ہوگا، مجھے آکسیجن لگاؤ گے تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے محل کے اندر 2 درجن سے زیادہ ایسے آدمی رکھے تھے کہ جس وقت میرا کوئی عضو ناکارہ ہوگا تم مجھے دو گے۔ اس نے اپنے خون کو ٹیسٹ کروایا، اس کے خون کا گروپ جن کے ساتھ ملتا تھا ایسے افراد کو اس نے اپنے پاس رکھا۔ ایک کا کام تھا کہ اگر میرا جگر فیل ہو گیا تم مجھے جگر دو گے۔ ایک کا کام تھا کہ اگر میرے دل کی دھڑکن بند ہو گئی تم مجھے اپنا دل دو گے۔ ایک کا کام تھا اگر معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا تم مجھے اپنا معدہ دو گے۔ ایک کو رکھا تھا اگر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تم اپنی آنکھیں مجھے دو گے۔ غرض یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے عضو ہیں اس نے ہر عضو کے لیے ایک ایک آدمی رکھا، اس کے سارے اخراجات یہ برداشت کرنے لگا، اور اس نے زندگی کا خواب دیکھا میں 150 سال زندہ رہوں گا۔ ہر دن صبح و شام اس کو ڈاکٹر چیک کرتے تھے۔ 47 سال کی عمر کو جیسے پہنچا، ایک دن اچانک اس کے جسم میں بیماری آئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، نبض کی رفتار بڑھنے لگی، الارم بجا، اس کے ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچی، سب نے آ کر اس کو چیک اپ شروع کر دیا۔ فوراً کہا اس کو جلدی ایمرجنسی وارڈ پہنچاؤ۔ ایمرجنسی وارڈ پہنچایا گیا۔ اس کی یہ خبر گوگل پہ چلی، گوگل کا سارا نظام منجمد ہو گیا۔ اتنے لوگوں نے خبر کو سرچ کیا کہ خبر کا نظام ٹھہر گیا تھا۔ اب وہ تلاش کر رہے تھے کہ اس کو ہوا کیا۔ سارے چوٹی کے ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے،
11 منٹ کے اندر اندر یہ انسان دنیا سے چلا گیا۔ 50 سال بھی کراس نہ کر سکا، 50 سال بھی کراس نہ کر سکا، اور یہ کہتا تھا میں 150 سال زندہ رہوں گا۔ اگر کوئی اسباب کی وجہ سے موت سے بچتا تو شاید یہ انسان بچ جاتا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو پہاڑوں کو تراش لو، موت کا فرشتہ آئے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم موت سے بھاگو گے، موت تمہارا پیچھا کرے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان نادان ہے، دنیا میں ایسا منہمک ہوا، مال اور دولت اور حرص و ہوس میں ایسا لگا کہ اپنے سچے رب کو ہی اس نے بھلا دیا۔ آج زندگی کی ساری چیزوں کو ہم دنیا داروں سے پورا کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق توڑ دیا، حالانکہ خالق کائنات نے اسباب بنائے، وہی اسباب کا رخ پیدا کرتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں لکھا، ایک نوجوان کوفہ کی مسجد میں گیا، 1000 درہم کی تھیلی اس کے پاس تھی، ایک ستون کے پیچھے اس نے درہم کی تھیلی رکھی، نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا اس نے اپنی دعا کر لی، اسے یاد نہ رہا اور یہ وہاں سے چلا گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، سال کے بعد دل میں خیال آیا کہ میری 1000 درہم کی تھیلی فلاں مسجد میں رہ گئی تھی، جا کر وہاں دیکھتا ہوں شاید مل جائے۔ وہاں پر پہنچا، اسی ستون کے قریب بیٹھا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگ رہا تھا۔ پیچھے ایک بوڑھی عورت آ کر بیٹھ گئی، جب یہ دعا کر رہا تھا وہ اماں جی سن رہی تھی۔ اس کی دعا ختم ہوئی، اماں جی نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا 1 سال پہلے میں نے یہاں ایک تھیلی رکھی تھی اور وہ مجھ سے گم ہو گئی تھی، اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اماں جی نے وہ تھیلی اس کو دی، کہا 1 سال پہلے یہ تھیلی مجھے ملی تھی یہیں سے، اور میں تلاش کر رہی تھی جس کی ہے اس تک پہنچاؤں، لیکن سال گزر گئے کوئی ملا نہیں، آج آپ نظر آئے ہو تو یہ آپ کی امانت میں آپ کو لوٹا رہی ہوں۔ یہ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو رب العالمین جب اسباب بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے؟ 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اللہ نے اس کی دولت، اس کا پیسہ اس کو واپس لوٹا دیا۔ جب مال حلال کا ہوتا ہے، تعلق رب العالمین سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ انسان کے مال کو ضائع نہیں کرتا۔ دانیال علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دور کے بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ ظالم انسان گزرا تھا، انہوں نے ان پہ بڑا ظلم و ستم کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک کنویں میں قید کر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام وہاں کنویں کے اندر ہے، 1 دن 2 دن کئی ایام گزر گئے۔ ایک دن کنویں کے منڈیر پر کیا دیکھتے ہیں؟ اس دور کے ایک اور پیغمبر تھے حضرت آرمیہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو انہوں نے آواز دی حضرت دانیال علیہ السلام کو کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، یہ کھانا لے لو۔ تو اب وہ کھانا ان کی طرف کرنے لگے، تو رب العالمین نے دانیال علیہ السلام کے لیے نیچے کی جگہ کو اوپر کیا، وہ اوپر آئے، ان سے کھانا لیا، کھانے لگے۔ تو دانیال علیہ السلام نے ایک جملہ کہا الحمدللہ الذی لا ینسیٰ من ذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اللہ نہیں بھولتا اس کو جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اللہ نہیں بھولتا جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ کہا میں کنویں میں تھا، رب کو یاد کرتا رہا، اور اللہ نے شام سے حضرت آرمیہ کو ان کی خدمت میں بھیجا، اور وہ کھانا لے کر ان کی خدمت کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ جب زندگی کا مقصد رب کی رضامندی ہوتی ہے، رب العالمین اسباب خود پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم نے چونکہ زندگی اللہ کے نام پر کبھی کی نہیں، اسباب کے پیچھے رہے، دنیا اور دولت اور مال اور حرص و ہوس کے پیچھے رہے، اس لیے ہم لوگ پریشان رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے اپنے خادم کو پیسے دیے، 200 درہم کی 3 تھیلیاں بنا کر دیں، کہا جا کر یہ میرے گورنروں کو دینا، ایک ابو عبیدہ بن جراح کو دینا، ایک جا کر معاذ بن جبل کو جا کر ایک یہ تھیلی دے دینا، دیکھنا پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص جب وہاں گیا تو کیا دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح کو تھیلی دی، اس نے اپنی خادمہ کو بلایا، کہا جا کر فلاں فقیر کو بلاؤ، فلاں یتیم، فلاں مسکین، فلاں بیوہ کو بلاؤ، کسی کو 5 درہم، کسی کو 10، کسی کو 15، ایک مجلس کے اندر 200 درہم کی تھیلی مکمل انہوں نے سخاوت کر دی۔ اب وہ کہتا ہے میں ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گیا، انہیں دی، انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کر فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، وہ سب کے سب وہیں پہ تقسیم کر دیے۔ وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے پوچھا تم نے میرے گورنروں کو کیسا پایا؟ کہا حضرت یہ تو عجیب لوگ ہیں،
انہوں نے تو ایک درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا، جو رقم دی تھی سب کی سب اپنی رعایا میں لوٹا دی۔ فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن کی زندگیوں کا رعب تھا، ایمان میں زندگی گزرتی تھی، وقت کے بادشاہوں پہ ان کا رعب اور دبدبہ جاری ہوتا تھا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں واقعہ لکھا، ایران کا مشہور سپہ سالار گزرا ہے رستم، یہ بڑا ہی پہلوان، بڑا طاقتور تھا، اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ہوتی تھیں، یہ لوگوں کو دعوت دیتا کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر جب گئے اور جب ان سے مقابلہ ہونے لگا، اس نے کہا تم پہلے اپنے کسی آدمی کو بھیجو تاکہ میں اس سے بات کروں، تم لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کر رستم سے بات کرو۔ ربعی ابن عامر اپنے گھوڑے پر آئے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار پر نیام چڑھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ جیسے ہی ایرانی بادشاہ کے پاس داخل ہوئے تو اس نے نیچے قالینیں بچھائی ہوئی تھیں، اس نے کہا اپنی سواری کو باہر باندھو، کہا نہیں سواری میں اندر تک لے کر آؤں گا، اندر تک لے کر آئے، کہا اپنی تلوار پر نیام چڑھاؤ، کہا نہیں تم نے مجھے بلایا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ کہا تلوار چھوڑ کر کیوں نہیں آئے؟ کہا تلوار مسلمان کا زیور ہے، اسلحہ ایمان والوں کا زیور ہے، اور زیور مرد کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ آج تو مسلمان نے کرکٹ کے بلے، ہاکی، موبائل کو زیور سمجھا، مسلمان کا زیور تلوار تھی، مسلمان کا زیور بندوق تھی، یہ ساری دنیا میں جہاد کرتا تھا۔ آج کرکٹ کے بلے گلے میں لٹکتے ہیں، پہلے مسلمانوں کی تلواریں لٹکتی تھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ربیع ابن عامر نے تلوار لے کر جیسے اندر گیا تو اس نے فوراً کہا آپ لوگ کیوں آئے ہو، تم مسلمان چاہتے کیا ہو؟ ربیع ابن عامر نے کہا لنخرج من عبادت العبادت من عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لے کر آتے ہیں، لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر عدل و اسلام میں لے کر آتے ہیں، لوگوں کو فتنے فساد سے نکال کر حیا اور پاک دامنی کی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ صحابہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہا لنخرج من عبادت العبادت من عبادت اللہ، ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکالیں گے، رب کی عبادت میں لے کر آئیں گے۔ اس جملے کا ایسا اثر ہوا رستم پر، رستم نے مٹی لی اور وہ مٹی ایک اس کے اندر چمڑے کے تھیلے میں ڈالی اور ان کے حوالے کر دی۔ مقصد تھا کہ جاؤ یہ علاقہ تم نے فتح کر دیا، جو تم چاہو ہم دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم آج کے بعد ہمیں جزیہ دو گے، کہا دوں گا۔ اس دن کے بعد سے پھر رستم مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا۔ تو جب تک مسلمان کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا تھا تو اللہ نے ساری دنیا میں مسلمانوں کو ہیبت بھی دی تھی، مسلمانوں کو قوت بھی دی تھی، اللہ نے انہیں ایمان کا جذبہ بھی دیا تھا۔ لیکن آج ہماری راتیں چونکہ انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر گئی، گناہ کر کر کے ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے، گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اس لیے ہر چیز سے آج ہم گھبراتے ہیں، چپکیلی لال بیکوں سے ہم ڈرتے ہیں، رات کے وقت کوئی آواز آ جائے ہم کپ کپی ہم پہ طاری ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جائے جسم کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، دروازے پہ کوئی کنکری لگ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی آتی نظر آ جائے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ایک آئینے میں کبھی دوسرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوا؟ جب رب سے کٹا تو سب سے ڈرنے لگا۔ جس کا رب سے تعلق مضبوط ہوا اللہ نے جسم کو اس کے طاقتور بنا دیا، ایمان کی قوت اللہ نے اسے نصیب فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، کائنات کے اندر اصل طاقت رب العالمین کی ذات کی ہے، اس لیے انسان اللہ سے اپنا جتنا تعلق مضبوط کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ پھر اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ علامہ یافی رحمہ اللہ کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک مسافر تھا، ایک مسجد میں آیا، بڑا نیک صالح انسان تھا، اس علاقے کا ایک بڑا تاجر کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا یہ مسافر اگلی صف میں آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں فلاں چیز کھاؤں گا، فلاں کھاؤں گا، فلاں میٹھا کھاؤں گا، فلاں قسم کا کھانا کھاؤں گا، تمام کھانوں کے یہ نام لے رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بڑا عجیب آدمی ہے، مالدار میں ہوں، پیسے اور دولت والا میں ہوں، علاقے کا سردار اور چودھری میں ہوں، مجھ سے نہیں کہتا اور کہتا ہے اللہ کھلائے گا، بھلا اللہ اس کو کیسے کھلائے گا؟ اب یہ مالدار کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا۔ علامہ یافی لکھتے ہیں تھوڑی دیر گزری، دیکھا ایک شخص آیا، اس نے بہت بڑا برتن اٹھایا ہوا تھا اور اس شخص کے سامنے رکھا، کہا یہ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں،
تو اب وہ کہتے ہیں میں اٹھ کر آیا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا لے کر آیا. کہا اللہ کی قسم جتنی چیزیں اس نے مانگی تھی وہی ساری چیزیں یہ لے کر آیا تھا. اس تاجر نے کہا تو کون ہے, تو اس کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں پہچانتا. کہا تو کیوں لے کر آیا؟ کہا یہ کئی عرصے سے میرے گھر والوں کی خواہش تھی یہ کھانے بنائے, آج اتفاق سے گھر میں یہ کھانے بنے تو میری آنکھ لگ گئی, میں سویا, خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا ہمارا ایک دوست مسجد میں آیا ہے اور وہ یہ کھانے کھانا چاہتا ہے, جاؤ اس کے لیے خدمت کرو اور میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. فرمایا کہ میں اٹھ کر فوراً اٹھا اور یہ کھانا لے کر اس لیے پہنچا. وہ تاجر کہنے لگا تمہیں اتنی بڑی ضمانت مل گئی, تم ایسا کرو تمہارا کھانے پہ خرچہ کتنا ہوا؟ اس نے کہا 2 مسقال لگے ہیں. کہا 10 مسقال لے لو مجھے بھی بشارت میں شریک کر دو. کہا نہیں. کہا 20 مسقال لے لو. کہا نہیں. کہا 100 مسقال لے لو, مسقال سونے کا ہوتا ہے. کہا نہیں. کہا 1000 مسقال لے لو. کہا ساری دنیا دو گے پھر بھی تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا. وہ تاجر سجدے میں گرا, رونے لگا. واقعی رب سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے انسان زبان سے نکالتا ہے, اللہ قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے. ہم نے کبھی اللہ سے صحیح معنوں میں مانگا نہیں, کبھی اپنی محبت اللہ سے قائم کی نہیں. جتنا غیروں کے لیے جاگتے ہیں 3 گھنٹے عشق مجازی میں گزر جاتے ہیں, 4 گھنٹے موبائل پہ لڑکیوں سے بات کرتے ہیں, کبھی 10 منٹ اللہ کے سامنے روتے, اللہ زندگی کی کایا پلٹ دیتا. یہ کالجوں یونیورسٹیوں چوکوں چوراہوں پہ گھنٹوں انتظار کرتے, کبھی مسجد میں اللہ کے لیے انتظار کر دیتے, اللہ زندگی کو تبدیل کر دیتا. لیکن آج مسلمان نے رب سے اپنا تعلق نہیں رکھا, ساری محنت کرتا ہے دولت کے لیے, سب کوششیں کرتا ہے پیسے کے لیے. آج کے والدین کی بھی پوری کوشش بس یہ بیٹا دولت کما کر لائے, پیسہ کما کر لائے, چاہے حلال کا ہو یا حرام کا ہو. اس نے کبھی نہیں کہنا بیٹا تو نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی, بیٹا آج تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا, بیٹا تو نے تلاوت کیوں نہیں کی. کیونکہ سب کی نظر مادیت پہ چلی گئی, مادے کے پیچھے ایسے پڑے کہ اسباب کے خالق سے اپنی توجہ ہٹا دی. علامہ یافی رحمہ اللہ نے اسی روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ایک مسجد کے امام تھے, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ مسجد کے اندر ٹھہرتا, عبادت و ریاضت میں اس کا وقت گزرتا تھا. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, امام مسجد نے اس سے کہا آپ یہیں ٹھہرتے ہیں, آپ کا کوئی ذریعہ معاش بھی ہے؟ تو وہ آگے سے خاموش رہا. پھر کہا بھئی آپ کے لیے کوئی ہے جو آپ کو کھانا دے, آپ کے لیے کھانے کے اسباب لائے, وقت پہ آپ کو کھانا مہیا کرے, آپ یہاں ہوتے ہو آپ کے کھانے کی ترتیب کیا بنے گی؟ اس نے کہا پڑوس میں فلاں یہودی ہے اور وہ یہودی نے میرے کھانے کی ضمانت لی ہے, وہ مجھے کھانا دے دے گا. تو وہ امام صاحب خوش ہو گیا, کہا جب وہ یہودی دے گا پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر تم مسجد کے اندر ٹھہرے رہو, عبادت کرتے رہو. یہ شخص اٹھا, اس نے کہا جتنی نمازیں تمہارے پیچھے پڑی ہیں میں دوبارہ ساری نمازوں کا اعادہ کرتا ہوں, تجھے یہودی کی ضمانت پر اعتماد ہے, رب نے ذمہ داری لی ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, رب کی ذمہ داری پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ تیرے پیچھے جو نماز میں نے پڑھی وہ میری نمازیں نہیں ہوئی, یہودی کی ضمانت پر اعتماد ہے, خدا کے بھروسے پر تجھے اعتماد نہیں. تو اسی لیے آج مسلمان کا بھروسہ رب پہ کمزور ہوا, وہ رزق کو تلاش کرتا ہے زمین پہ. قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, ہم نے تمہارا رزق آسمان میں رکھا. آسمان والے سے تعلق میں رزق ملتا ہے, جتنا اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے رب العالمین انسان کو اتنا ہی رزق وافر طور پر عطا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین ہدایت دینے پر آئے, کوئی معمولی سی بات انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. ایک دفعہ ایک یہودی تقریر کر رہا تھا, یہود کا بہت بڑا عالم تھا, مجمع لگا ہوا تھا, سارے یہودی اس میں بیٹھے تھے. بایزید بستامی نے وہاں سے گزرتے ہوئے جب دیکھا, کہا ان کی مجلس میں جاتا ہوں, دعوت دیتا ہوں, شاید اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں آ کر پیچھے بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے تو اس یہودی پر ایک دم کپ کپی طاری ہو گئی. اس نے کہا لگتا ہے کوئی محمدی ہماری مجلس میں آیا ہے. کہا کون ہے, وہ کھڑا ہو جائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. اس یہودی نے کہا آپ کیوں آئے؟ کہا بھئی آپ کی بات سننے آیا ہوں اور اپنے دین اسلام حق کی بات آپ کو پہنچانے آیا ہوں. اس نے کہا میں سوال کروں گا, مجھے جواب دو گے؟ کہا اگر جو بات پوچھو گے معلوم ہوگی تو جواب دوں گا, پوچھو. اس نے کہا بتاؤ ایسا ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا ایک اللہ کی ذات ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. یہودی نے کہا ایسا دو کیا ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں؟
کہا ایسے 2 دن اور رات ہیں جس کا تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا ایسے 3 کیا ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں؟ کہا لوح و قلم اور کرسی ہے جو 3 ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں۔ کہا ایسا 4 کیا ہے جس کا 5واں کوئی نہیں؟ کہا 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، جس کا 5واں کوئی نہیں۔ کہا ایسا 5 کیا ہے جس کا 6واں کوئی نہیں؟ کہا وہ 5 نمازیں ہیں جس کی 6ٹی کوئی نہیں۔ کہا ایسی 6 چیزیں کیا ہے جس کا 7واں کوئی نہیں؟ کہا وہ 6 چیزیں اللہ کا زمین آسمان کو پیدا کرنا ہے 6 دنوں میں جس کا 7واں کوئی نہیں۔ کہا ایسا 7 کیا ہے جس کا 8واں کوئی نہیں؟ کہا وہ 7 آسمان اور زمین ہے جو 7 ہیں جن کا 8واں کوئی نہیں۔ کہا ایسا 8 کیا ہے جس کا 9واں کوئی نہیں؟ کہا عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں جن کا 9واں کوئی نہیں۔ کہا ایسے 9 کیا ہے جس کا 10واں کوئی نہیں؟ کہا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں جو 9 فسادی تھے وہ 9 تھے، ان کا 10واں کوئی نہیں۔ کہا ایسا 10 کیا ہے جس کا 11واں کوئی نہیں؟ کہا جب کسی سے روزے رہ جائے 3 روزے وہاں رکھے 7 روزے لوٹ کر آئے، تل کا عشرۃ ان کا ملا، یہ 10 ہے، ان کا 11واں کوئی نہیں۔ کہا ایسا 11 کیا ہے جس کا 12 کوئی نہیں؟ کہا یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے وہ 11 تھے، ان کا 12واں کوئی نہیں۔ کہا ایسا 12 کیا ہے جس کا 13 کوئی نہیں؟ کہا وہ 12 مہینے ہیں جس کا 13واں کوئی نہیں۔ کہا ایسا 13 کیا جس کا 14 کوئی نہیں؟ کہا وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ، والد اور 11 بھائی جو 13 تھے جن کا 14واں کوئی نہیں۔ کہا ایسے 14 کیا جس کا 15 کوئی نہیں؟ کہا 7 زمین 7 آسمان 14، ان کا 15واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ چیز کیا جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ پھر سوال کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی اللہ نے پیدا بھی خود کیا اور پوچھا بھی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ کون سی قبر تھی جو اپنے مردے کو لے کر گھومتی تھی؟ کہا وہ یونس علیہ السلام تھے مچھلی کے پیٹ میں، جو مچھلی ان کو لے کر گھوم رہی تھی۔ کہا سب سے معزز مہینہ کون سا؟ کہا رمضان۔ کہا سب سے بابرکت رات کون سی؟ کہا لیلۃ القدر۔ کہا سب سے بابرکت دن کون سا؟ کہا جمعۃ المبارک۔ جب یہ سارے وہ سوالات کرتا رہا، اب یہودی خاموش ہوا۔ بایزید بسطامی نے کہا تم نے بہت سے سوال کیے، اب ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، ایک سوال میرا بھی ہے۔ اس نے کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ ما مفتاح الجنہ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ یہود کے مجمع میں جتنے تھے سب نے کہا آپ نے اتنے سوال کیے، اس نے جواب دیے، اس نے ایک سوال کیا، آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہا میں جواب دوں گا تم لوگ مانو گے؟ کہا مانوں گے۔ کہا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس یہودی عالم نے یہ کہا، جتنے تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو جب اللہ ہدایت دینے پر آتا ہے، کوئی ایک جملہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، سب کی زندگیوں کو اللہ پلٹ دیتا ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بسا اوقات ایک جملہ ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اور اللہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ٹریفک میں ایک شخص نے اس کو روک دیا، روکنے کے بعد اسے لے کر گیا۔ جو حساب کتاب کرتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، انہوں نے اس کی ساری جائیداد جتنی تھی اس کا حساب لینا شروع کر دیا اور اس سے پوچھنے لگے تیرے اوپر اتنا ٹیکس بنتا ہے، اتنا بنتا ہے، اتنا بنتا ہے۔ اس نے آگے سے ایک جملہ کہا حساب تو ہوگا قیامت کے دن، دنیا کا کیا حساب ہے، اصل حساب تو قیامت کے دن ہوگا۔ بس یہ جملہ تھا، ٹیکس والے نے جو سنا اس کے دل پہ لگا، وہیں سے اٹھا، زندگی بدل گئی۔ اصل حساب تو آخرت کے دن انسان نے دینا ہے، اس کے لیے انسان نے کیا تیاری کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس ایک جملے نے اس آدمی کی زندگی کو پلٹا اور وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر آ گیا۔ تو بہرحال بڑا بابرکت اور باسعادت آج کا دن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی گناہ گار ہے، معلوم نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون موجود ہو کون موجود نہ ہو۔ اس لیے آج کے دن میں انسان توبہ کرے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ ندامت کے 2 آنسو بہائے۔ رب العالمین کو ایسا انسان بڑا پسند ہے، اور جب زندگی ندامت کے آنسوؤں میں گزر جاتی ہے، اللہ رب العالمین پھر موت بھی بڑی اچھی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی بہت اچھا کرتا ہے۔ ثابت بنانی ساری زندگی نوافل پڑھتے رہے، آخری وقت آیا نفل نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئے، وہی انتقال ہو گیا۔ امام ابو بکر بن عیاش زندگی بھر تلاوت میں گزری، آخری وقت آیا تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے کرتے موت آ گئی۔ اس لیے جیسی زندگی ہے ویسی موت ہے، خدا نہ کرے اگر زندگی گناہ میں ہے تو موت بھی ویسی ہی آتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص نے ساری زندگی شطرنج کھیلنے میں لگا دی، جب موت کا وقت آیا کہتا تھا تم بھی کھیلو مجھے بھی کھلاؤ، تم بھی کھیلو مجھے بھی کھلاؤ، یہ جملہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ امام ذہبی نے لکھا ایک شخص ساری زندگی شراب پیتا رہا، آخری جب وقت آیا کہتا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، یہ جملہ کہتے کہتے مر گیا۔
دیکھیں بہت سے نوجوان ہوتے ہیں زندگی گانے میں گزرتی ہے، گاڑی میں گانا چل رہا ہے، ٹک ٹاک بنا رہا ہے، اسی دوران ایکسیڈنٹ ہو گیا، سامنے گانا چل رہا تھا، اس کی موت کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو گئی ہیں اور آخری وقت بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ۔ آج ایسی ہماری موتیں آ رہی ہوتی ہیں، آخری وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نگاہوں کے سامنے گندی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، کانوں میں گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اسکرین پر برہنہ سین ہوتے ہیں، زبان پر گانا، اس حال میں ایکسیڈنٹ ہو کے موت آ جاتی۔ کیا اللہ کا سامنا ہم کریں گے؟ کس چیز کا آج مسلمان رہ گیا؟ مسلمان کا تعلق اپنے رب سے بڑا کمزور ہو گیا، بڑا نادان ہے۔ جس نے اپنے رب کو چھوڑا وہ ہمیشہ پریشان ہے۔ اللہ سے جس کا تعلق مضبوط ہوا وہی طاقتور ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا، عبد الملک بن مروان اپنے دور کا بڑا بادشاہ گزرا، ایک نوجوان اس کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ عبد الملک نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، ہر گناہ معاف کرتا ہے، توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اس نے کہا میں اپنا ایک خواب آپ کو سناتا ہوں۔ عبد الملک نے کہا سناؤ۔ اس نوجوان نے خواب سنایا، کہا میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک قبر کھود رہا ہوں، میں نے جب قبر کھودی، قبر کے اندر جب میری نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ اس آدمی کا چہرہ قبلے سے بالکل پھرا ہوا ہے، قبلے سے چہرہ بالکل تبدیل ہے، چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو چکا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ میں فوراً بھاگنے لگا تو خواب میں مجھے کسی نے کہا پوچھتے نہیں ہو اس کا چہرہ قبلے سے کیوں بدل گیا؟ تو میں نے کہا کیوں بدل گیا؟ آواز آئی یہ وہ شخص تھا جو زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمارے سامنے اپنا چہرہ نہیں کرتا تھا، آج اس کے رشتہ داروں نے اس کا چہرہ ہمارے قبلے کی طرف کر دیا، ہماری جانب کیا، زندگی میں اس نے رخ ہماری طرف نہیں کیا، اب اس کا چہرہ ہماری طرف پھیرتے ہو، اس لیے ہم نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ نوجوان نے کہا پھر میں نے دوسری قبر کھودی، میں نے کیا دیکھا؟ قبر کے اندر ایک شخص ہے جس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے۔ میں بھاگنے لگا، آواز آئی پوچھتے نہیں ہو یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا کیوں مبتلا ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا جو زندگی بھر زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کے یہ مر گیا۔ تو اس نے زندگی شراب میں گزاری، خنزیر کی طرح زنا کرتا رہا، بے حیا تھا، ہم نے اس کو اسی طرح مسخ کر دیا، جیسی اس کی زندگی تھی ویسی ہم نے اس کو سزا دی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا میں نے تیسری قبر کھودی، میں نے کیا دیکھا کہ وہاں چہرہ اس کا گدی کی طرف ہو گیا تھا اور اس کی زبان کو گدی سے پیچھے سے کھینچا ہوا تھا اور آگ کی کیلوں کو اس میں ٹھوک دیا گیا تھا۔ تو میں بھاگنے لگا، پوچھا پوچھتے نہیں ہو یہ کیوں عذاب میں مبتلا؟ میں نے کہا کیوں مبتلا ہے؟ کہا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور یہ غیبت کرتا تھا، لوگوں کی چغل خوریاں کرتا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا تھا۔ اب کہتے میں نے خواب میں چوتھی قبر کھودی، جب میں نے کھودی تو میں نے کیا دیکھا؟ ساری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا جسم جل رہا ہے۔ میں بھاگنے لگا، کہا پوچھتے نہیں کیوں عذاب میں مبتلا؟ میں نے کہا کیوں مبتلا؟ کہا یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پانچویں جب قبر کھودی تو میں نے کیا دیکھا؟ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہے، ساری قبر کے اندر پھول ہی پھول رکھے ہیں اور ایک بہترین لباس ہے، ایک نوجوان ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو بڑا خوش ہو گیا۔ کسی نے پوچھا پوچھتے نہیں کون ہو اور اس کو اللہ نے یہ نعمتیں کیوں دی؟ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا؟ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی، یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کے ہاں عدل اور انصاف ہے، اس لیے انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ویسی اللہ اس کو موت دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں عدل ہے، ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی دین پر لگائے، ایک وہ نوجوان جو فحاشی اور یانی میں لگائے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو دن کا آغاز کرے تلاوت سے، ایک وہ جو دن کا آغاز کرے گانے بجانے سے، فلمی ڈائیلاگ سے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو چہرے پر نبی کی سنت سجائے، ایک وہ جو دن کا آغاز کرتے ہی نبی کی سنت کو گندی نالی میں ڈالے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو نبی کی سنت کا مذاق کرے، ادھر سے داڑھی رکھی، ادھر سے رکھی، ادھر سے رکھی، دوسرا وہ ہے جو چہرے پہ سنت سجائے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جو رزق حلال کماتا ہے،
چار چار بلاک کندھے پہ رکھ کے 5ویں منزل پہ چلتا ہے، اور ایک وہ جس نے سود میں رشوت میں اپنی زندگی گزاری ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جس کی رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائے، ایک وہ جس کی رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزر جائے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جس کی موبائل کی میموری میں قرآن کی تلاوت، علماء کے بیانات، دوسرے کی موبائل کی میموری انڈیا کے گانوں سے بھری ہوئی ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جو 4 گھنٹے انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھتا ہو، ایک جو 3 گھنٹے خدا کا قرآن پڑھتا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ عورت جو حیا اور پاک دامنی میں زندگی گزارے، ایک جو نیم برہنہ لباس پہن کر لوگوں کو گناہ کی دعوت دے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جس کی زبان پر اللہ کا ذکر، ایک وہ جس کی زبان پر انڈیا کے گانے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو مسجد میں آئے اسے سکون ملے، ایک وہ جو مسجد میں آ کر بے چین ہو جائے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جو اللہ کے نام پر خرچ کرے، ایک جو رسم و رواج پہ لگائے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو علماء کو دیکھے محبت کرنے لگ جائے، ایک جو علماء کو دیکھے اس کی پیشانی پہ 12 بج جائیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جو اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن سکھائے، ایک جو اپنی اولاد کو انگریز کی تعلیم دے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو بچے کو نماز کے لیے اٹھائے، ایک وہ جو بچے کو کام کا تو کہے، اسکول کالج یونیورسٹی کا کہے، قرآن کی تلاوت کا نہ کہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جو صحابہ کا تذکرہ سنے، اس کے ایمان میں تازگی آ جائے، ایک جو صحابہ کو برا بھلا کہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جو امام ابو حنیفہ کا تذکرہ سنے، عقیدت سے ان سے بات کرے، ایک وہ جو ان پہ سب و شتم کر دے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، ایک جس نے اپنی اولاد کو پیسے کا پجاری بنا دیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ام حسب الذین اجتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا جینا اور مرنا برابر ہوگا اگر تم نے نیکی میں زندگی گزاری، دوسروں نے گناہ میں گزاری؟ اللہ فرماتا ہے یہ برابر نہیں۔ ہمارے ہاں عدل ہے، نیکی والے کے لیے الگ پیمانہ ہے، گناہ والے کے لیے الگ پیمانہ، تو بڑا بابرکت دن ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے ندامت کے 2 آنسو بہائے اور آج کے دن کے بعد اپنی زندگی کو پلٹے۔